کہ اس ایشور کو بنانے والا بھی یہی شودر ہے، یہی نیچ ذات کا ہے، اسی نے پینٹ مارے ہیں، اسی نے گال اور چھاتیاں تیار کی ہیں، اسی نے خوبصورتی بنا بنا کر کے سجا کے رکھا ہے، آج تم دان دچھنا لینے کے لیے مہنت بن کے آگے اس کے پوجا پاٹ کرواتے ہو۔ ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو دیویاں آج کل اسی لیے کوئی کون سی دیوی ہے، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی سنتوشی دیوی ہیں، کوئی کالی دیوی ہیں، کوئی پیلی دیوی، سب پوجے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی نیتوں سے وہ تمام سب چیزیں انہوں نے لی ہیں اور اس طرح سے وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دیوی دیوتا ہیں، اللہ کے بڑے مقرب نعوذ باللہ ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، بات یہ مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اٹکل پچھو مار رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان میں فرشتے بھی تھے۔ ان میں کون لوگ تھے؟ فرشتے۔ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اب آئیے، وہ لوگ صالحین اور بزرگان دین کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال تھے جو فرشتوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جنہیں عبادت اور پوجا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ صالحین اور بزرگان دین کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مقبول بندے ہیں، یہ وہ مقبول بندے ہیں جنہیں کافر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے یہ اللہ کے مقبول بندے خود اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو جو خود اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہو تم اس کو آواز دے کر کے کیا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں جو کوئی زیادہ مقرب ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں بیچارے، تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ اور سنو، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جی جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ بتلاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، تمہیں پکاریں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے مرادیں مانگیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بتوں کو رکھ رکھ کر کے پوجیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم دونوں کو معبود بنا لو، تم دونوں کو یہ عیسائی معبود بنا لیں؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک و صاف ہے، شرک سے پاک و صاف ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو تجھے علم ہے اس بات کا، تو اس بات کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے پاس جو بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے، ان میں نبی اور انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت مریم کا بھی بت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے، چھڑی سے لے کر کے، پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی، کیوں؟ ارے ابراہیم کی تصویر تھی، اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی۔ ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی، نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا۔ اس لیے بتوں کو توڑنا، اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا، یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے، ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ، یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، اٹھائیے صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد سب سے مارکت الآرا کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب یہ
طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں الا۔ اب یہاں تک تو بات صحیح، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں الا یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے، یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں عطا فرمائے ہیں، وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اعوذ باللہ۔ مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستو، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے، جس عمل کو، جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عبادت کہا ہے، یا جن کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، ان کے عبادت کرنے والے قرار پائے، یا ان کے پجاری قرار دیے گئے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ عز و جل قرآن کریم میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، وہ مشرکین جو تھے وہ ان بزرگوں کو یعنی فرشتوں کو، نبیوں اور ولیوں کو اپنی حاجت روائی اور اپنی مشکل کشائی، اپنی مرادوں کے لیے پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے میں ان کی